بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے جیسا کہ ایک عمارت، یعنی ایک مومن دوسرے مومن کے لیے مثل عمارت کے ہے، کمرے کے ہے، کہ جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، جس کا بعض کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلی کو دوسرے میں داخل فرمایا، اس طریقے سے، اس طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سجائی ہوئی، بسائی ہوئی، بنائی ہوئی کائنات کے اندر اگر انسان غور و فکر کرے تو وہ اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ اتفاق کی اہمیت اور اختلاف کی مذمت کیا ہے۔ چونکہ دنیا دار الاسباب ہے تو اسباب کے طریقے پر، دار الاسباب کی وجہ سے دنیا کے نظم و ضبط کو چلانے کے لیے ایک انسان کو دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر دنیا کا کوئی سمجھدار سے سمجھدار انسان، مالدار سے مالدار انسان بھی اپنی ساری ضرورتوں کو تنہا اکیلا پورا نہیں کر سکتا، تو ہر انسان کو دوسرے کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ امیر ہو یا غریب، عربی ہو یا عجمی، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، ہر شخص کو دوسرے کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر بادشاہ ہے تو اپنے رعایا کے بغیر کچھ نہیں، اور اگر رعایا ہے تو وہ اپنے بادشاہ کے بغیر کچھ نہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ساری کے ساری کائنات کو، سارے کے سارے مخلوق کو مالدار پیدا فرماتے تو جو مالداروں کے کام کرنے ہیں وہ کس نے کرنے تھے؟ ان کی چوکیداری کس نے کرنی تھی؟ ان کے کپڑے کس نے دھونے تھے؟ ان کی جوتی کس نے پالش کرنی تھی؟ یا اگر سارے کے ساری کائنات، سارے کے سارے لوگ غریب پیدا ہوتے تو مزدور لوگوں کو تنخواہ کون دیتے؟ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج تو نہیں، پیدا کر سکتے تھے، لیکن اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے لوگوں کو پیدا فرمایا کہ جس کے لیے ایک بندہ دوسرے کی ضرورت مند ہوتا ہے، ایک بندے کو دوسرے کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جس چیز کے اندر اتفاق کی ضرورت ہے، المؤمن للمؤمن کالبنیان، عمارت کی طرح ہے، تو وہ کب واقع ہوگا؟ اس حدیث پر عمل کب ہوگا؟ جب ہم دین کے اندر کیا ہو، وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، کہ مسلمان سارے کے سارے بھائی آپس میں، تو ہم دین کے اندر آپس میں جڑ جائیں، آپس کے اختلافات کو دین میں دور کریں۔ سن 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ہجرت کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا نظام قائم فرمایا۔ ایک ایسا سسٹم، ایسا نظام تھا جس کی کوئی پوری دنیا میں نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان کو مواخات کا سلسلہ پیدا فرمایا، قائم فرمایا، آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس معاشرے میں، اس علاقے میں سب سے زیادہ مالدار بندہ ہوں، آپ چاہے تو میری سلطنت، میری مالداری، میرے مال میں سے آدھا حصہ آپ لے سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیویاں عطا فرمائی ہے، اور دونوں سے میں بہت زیادہ خوش ہوں، کسی سے مجھے کوئی پریشانی نہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک پر بھی آپ ہاتھ رکھ لیں گے تو میں اس کو طلاق دے کر وہ عدت گزارنے کے بعد آپ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتے ہیں۔
لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت نے گوارہ نہیں کیا، فرمایا کہ مجھے بازار کا راستہ دکھا دے تاکہ میں خود ہی کاروبار کر لوں۔ تو بازار کا راستہ دکھانے میں بھی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی کنجوسی نہیں کی، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف چل پڑے اس راستے پر اور اتنا منافع کیا، اتنا منافع کمایا کہ جس کی کوئی مثال نہیں۔ تو بات یہ کہ میرے بھائیو، حدیث کا مطلب کیا ہے، حدیث کی تشریح کیا ہے کہ آج ہم مسلمان غیروں کے اشاروں پر بٹکے ہوئے ہیں۔ کوئی لسانی طور پر عصبیت کی بنیاد پر دوسرے سے جدا ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ فلاں ہے، یہ کشمیری ہے، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، تو ان چیزوں کو لے کر ہم آپس میں بٹکے ہوئے ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ تو صرف ایک پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، آپس کے اختلافات کے لیے نہیں۔ تو آج ہم آپس میں غور و فکر کریں کہ مسلمانوں کے زوالوں کے اسباب کیا ہے، مسلمان پوری دنیا میں کیوں ذلیل ہو رہے ہیں، کیوں کبھی ایک ملک کے مسلمانوں کو، کبھی دوسرے ملک کے مسلمانوں کو، کبھی تیسرے ملک کے مسلمانوں کو الگ الگ کر کے الگ کیا جا رہا ہے، اختلافات پیدا کیے جا رہے ہیں، الگ الگ مار رہے ہیں۔ لیکن اے مسلمانوں، آج اگر تم اکٹھے ہو جاؤ تو پوری دنیا کے سپر پاور، ایک نہیں ساری دنیا کے سپر پاوروں کو جمع کیا جائے تو مسلمانوں کے ایک بال کو بھی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ مسلمان کے لیے ایسا ہے جیسا کہ ایک عمارت کی مانند۔ تو آپس میں اتفاق کی ضرورت ہے، جہاں کہیں بھی چھوٹے موٹے اختلافات ہیں ان کو دور کیا جائے اور بھائیوں کی طرح رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، حدیث پر عمل کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔